ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آیا، شفا شریف کے اندر قاضی عیاض اس روایت کو لائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، شکاری تھا، جاء اعرابی قد صاد دبا، اس نے گوہ کا شکار کیا ہوا تھا۔ گوہ ایک چھپکلی سے بڑا جانور ہوتا ہے، وہ شکاری شخص تھا، وہ شکار کر کے آ رہا تھا، اس نے گوہ کو اپنی آستین کے اندر رکھا ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، طرحہ بین یدی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اس گوہ کی دم سے پکڑا، اندر آستین میں رکھا ہوا تھا، کھینچ کر حضور کے سامنے پھینکا اور عرض کرنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس وقت تک میں آپ کی نبوت کو نہیں مانوں گا جب تک یہ گوہ آپ کی نبوت کا اعلان نہ کر دے، جب تک یہ جانور نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تب تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب میرے آقا تو جانتے تھے کہ میں صرف انسانوں کا رسول نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کی اس کیفیت کو دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اس گوہ کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم له یا دبو، حضور نے فرمایا اے گوہ۔ جب حضور نے یہ کہا، صحابہ فرماتے ہیں فاجاب بلسان مبین یسمعه القوم جميعا لبیک وسعدیک، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس گوہ نے عربی زبان میں واضح الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لبیک وسعدیک کے ساتھ جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس گوہ سے پوچھا، اے گوہ یہ بتا، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضور آپ جانور سے پوچھ رہے ہیں، تو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ جب میرے آقا نے اس گوہ سے پوچھا تو گوہ نے اب عربی زبان کے اندر واضح الفاظ میں یہ جواب دیا، اس نے کہا قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جانور گوہ ہو کر اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، جس کے لیے سمندر میں بھی راستے ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے، یا رسول اللہ میں اس رب پروردگار کی عبادت کرتی ہوں۔ گوہ نے یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانور سے پوچھا، گوہ سے پوچھا، فرمایا من انا، اے گوہ یہ بتا، اب تو نے اللہ کے بارے میں تو بتا دیا، اب یہ بتا میں کون ہوں؟ حضور نے اپنے بارے پوچھا، میرے متعلق کیا جانتی ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ آپ اللہ کے بھیجے گئے سچے رسول ہیں، صرف حضور کی رسالت اور نبوت کی ہی گواہی نہیں دی بلکہ اس گوہ نے میرے آقا کی ختم نبوت کی بھی گواہی دی۔ اس نے کہا وانت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور اس گوہ نے اگلی بات بڑی پیاری کی، اس اعرابی دیہاتی شکاری کو بتانے کے لیے اس نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قد افلح من صدقک، فلاح کامیاب وہ ہوا جس نے آپ کی تصدیق کی، وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ وہ شخص تو خائب و خاسر ہو گیا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ جب جانور کے منہ سے اس دیہاتی اعرابی شکاری شخص نے یہ کلام سنا نا تو صحابہ فرماتے ہیں فاسلم الاعرابی، وہ اعرابی جو دیہاتی تھا وہ کلمہ پڑھ کر میرے آقا کا غلام بن گیا، اسلام لے آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار فرما لی۔ تو میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے ساری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی ساری مخلوق مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔